بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حضرات نے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہم پہلے 5 وقت نمازی تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے، لیکن آج اس کے الٹ ہو رہا ہے کہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہے، ذکر و اذکار بھی چھوٹ چکا ہے، اور نمازوں کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اور گناہ کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کی طرف، گناہ کی طرف جو ہے دل چلا جاتا ہے، اور جب تک نہیں آتا واپس، یا تو جب تک گناہ نہ کر لیا جائے، یا پھر جو ہے وہ چیز سامنے سے دور نہ ہو جائے، یعنی کہ ہٹ نہ جائے۔ تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، یعنی کہ گناہ کی کیفیت سے نکلنے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے، اور پکا سچا نمازی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کوئی اس مسئلے کا حل بتا دیجئے۔ تو دیکھیے، تربیت السالک ایک کتاب ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 3 جلدوں میں کتاب آتی ہے، یہ پہلی جلد ہے۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ باتیں پیش کروں گا جو کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ یہ خطوط ہے، خطوط یعنی کہ پیر اور مرید کے خطوط، تو اس میں سے میں آپ کو جو ہے کچھ باتیں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی آیت اور کچھ احادیثوں کے مفہوم پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ لگ جائے، اور گناہ کتنی بڑی اور کتنی بری چیز ہے اس کا بھی آپ کو احساس ہو جائے۔ قرآن کریم سورہ مدثر 29واں پارہ جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں سورہ مدثر کے آخری رکوع میں آیت نمبر 39 سے لے کے 41، 42، 43 تک کھول کے دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ جس وقت ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جانور ختم ہو چکے ہوں گے، کنت ترابا، مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو چکے ہوں گے، تو ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اب جنت کے اندر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو جہنم کی طرف کھلتی ہوگی، اور جہنم والوں کو جنتی لوگ دیکھیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنتی لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے، یہ چاچا ہے، یہ تایا ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھوفی ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ امی ہے، یہ ابا ہے، یہ بہن ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ سالہ ہے، یہ خالہ ہے، سب کو پہچان لیں گے۔ تمام رشتہ داروں کو جنتی لوگ پہچان لیں گے، اور جہنم والے بھی پہچان لیں گے ان کو۔ تو پہچان کے جنتی لوگ ایک سوال کریں گے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگوں نے جہنم والوں سے، مجرموں سے ایک سوال کیا، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ قرآن کریم کے اندر سب سے مختصر لیکن سب سے دردناک واقعہ ہے یہ۔ قرآن کریم کے اندر سب سے مختصر لیکن سب سے دردناک واقعہ درج ہے یہ، جو جنتی اور جہنم والوں کی ملاقات کا ہے۔ جنتی لوگوں نے سوال کیا، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ زنا کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، کیا جرم کیا تم نے؟ مفسرین نے کچھ اسی انداز میں لکھا ہے اس کو، آپ اٹھا کے دیکھیں معارف القرآن وغیرہ تو آپ کو مل جائے گا۔ تو جنتی لوگوں کو یہ خود جواب دیں گے جہنمی، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ تو جہنمی کہیں گے، قالو، کہنے لگے، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، چغلی کی، جتنے بھی اور تمام گناہ کیے ہوگے ان کی سزا بھی باقی ہے۔ حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ تمام گناہوں کی سزا تو ابھی باقی ہے، ابھی تو اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جس کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں تھا، اور وہ سب سے بڑا گناہ تھا۔ اور وہ گناہ کیا ہوگا؟ قالو، کہنے لگے، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہوگا، سب سے بڑا گناہ ہوگا، جس کو آج مسلمان جو ہے گناہ نہیں سمجھ رہا۔ شراب کے اڈے پہ آپ کسی مسلمان کو دیکھ لو تو فوراً کہہ دیں گے یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے۔ زنا کے اڈے پہ دیکھ لو گے تو فوراً کہہ دو گے یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے۔
کسی کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھ لو گے تو فوراً کہہ دو گے یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے۔ لیکن کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کسی بے نمازی کو کہا ہو کسی نے کہ یہ مجرم ہے، اللہ کا، یہ گناہ کر رہا ہے؟ ارے خود ہم اپنے گھر کے اندر جتنے بے نمازی ہیں ان کے بارے میں کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ مجرم ہے، یہ گناہ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرم ہے یہ لوگ، مجرم ہے یہ لوگ، مجرموں سے سوال ہو رہا ہے ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کتنا بڑا جرم ہے یہ تو میں نے آپ حضرات کو قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم بتایا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ اس طریقے سے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن مسلمان پتہ نہیں کس غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ہے نماز۔ جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کو بچا لیا، آڑ قائم کر لی، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ بہت ساری روایتیں ہیں جس کے اندر جو ہے نماز چھوڑنے پہ وعیدیں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے نفس تو یہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے، کیونکہ اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت میں مشقت محسوس ہوتی ہے۔ تو مشقت سے بچنے کو اور لذت کی طرف جانے کو نفس چاہتا ہے کہ لذت میں ملوث رہوں اور مشقت سے بچا رہوں۔ تو انسان جب نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہے۔ نفس کا غلام نہیں ہونا بلکہ نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، اور اس کے لیے یہ سب سے بہتر طریقہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے، جان بوجھ کے نماز قضا کر بیٹھے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اپنے اوپر جرمانہ لگائے، اور وہ جرمانہ ایسا ہو کہ نفس کو گرا گزرے، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ برداشت بھی نہ کر پائے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ کے نفس کو اس کی پرواہ نہ ہو، اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہو، مثال کے طور پہ آپ کی انکم ڈیلی کی 500 روپے کی ہے، ایک مثال کے طور پہ، اور آپ کی ایک نماز قضا ہوئی، تو یہ دو گناہ ہو گئے، ایک نماز قضا کرنے کا اور دوسرا جو ہے کیا کہ اس کو ہلکا سمجھنے کا، یا اس کے علاوہ دوسرا گناہ کوئی ساتھ میں ہو گیا۔ تو اب آپ جو ہے 500 روپے آپ کے گھر کا خرچ ہے، اب اس میں سے آپ کتنا مائنس کریں گے جس سے کہ آپ کے گھر کے حالات بگڑنے کو پہنچ جائے، تو اتنا نکالے اس میں سے، اور وہ بطور جرمانہ کسی غریب کو دے دے کہ یہ میں نے اپنے اوپر جرمانہ لگا، اس کو نہ بتائے کہ میں نے نماز چھوڑی ہے اس کا جرمانہ دے رہا ہوں، نہ، اس کو نہ بتائے، بلکہ یہ تو گناہ کو ظاہر کرنا اور مزید گناہ بن جائے گا۔ تو ایسا نہ کرے بلکہ خاموشی کے ساتھ صدقہ کر دے، اور یہ جرمانے کی نیت سے کرے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سے نماز چھوٹ جائے بغیر شرعی عذر کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے جو جرمانہ بتایا اس میں بھی اور یہ بھی، اگر بغیر شرعی عذر کے نماز چھوٹ جائے یا کوئی اور گناہ ہو جائے، اس میں عذر نہیں ہوتا، نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں کوئی عذر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں آپ۔ تو اگر گناہ ہو جائے یا نماز چھوٹ جائے تو پھر آپ اپنے اوپر کم از کم 50 نفل جو ہے اپنے ذمے ڈال لے کے یہ ایک نماز چھوڑنے کا یا ایک گناہ کا جرمانہ ہے۔ وہ جو نمازیں چھٹی ہے وہ تو پڑھنی ہے، پلس جو ہے جرمانہ اپنے اوپر ڈالے۔ اس طریقے سے جب آپ جو ہے 2-4 مرتبہ کر لیں گے نا، تو یہ نفس جس کے آج آپ غلام ہیں یہ آپ کا غلام ہو جائے گا، اور یہ آپ کو جو ہے گناہ کی طرف لے کر نہیں جائے گا، گناہ کے خیال بھی آپ کے دل سے چھٹنے شروع ہو جائیں گے،
اور جب بھی آپ کو خالی وقت ملے استغفار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ یہ سب سے بہترین علاج بتایا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔